آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں پادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پٹ پر آئیں. ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیے دوسرا پطرس اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. یہ پورا باب ہی اس سلسلے میں ہے لیکن ہم صرف 2 آیات اس میں سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی. خدا ان کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. آمین. خدا ان کا شکر ہو. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں خدا ان کے خادم پادری جیرلڈ اگسٹن کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے اور اس سارے کنسرن کے لیے جو انہوں نے کلیسیا کے ساتھ رکھا، اس کے لیے میں خدا ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. جو موضوع خدا کے خادم نے رکھا بڑا ہی یہ ثقیل موضوع ہے، بڑا ہی مشکل موضوع ہے، اور اس پہ بات کرنا اور لوگوں کی توجہ بنائے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو بدعات ہیں تو ان کے بارے میں اور ان کی تھیولوجی کیا ہے یا ان کی تعلیم کیا ہے، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے، ان کی تعلیم کیا ہے اور کہاں کہاں وہ بائبل کے ساتھ متصادم ہیں، تو وہ آپ نے بتانا ہے اس سیشن میں، کیونکہ ہمارا موضوع ایک ہی ہے، اس میں کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ بدعات اور مسیحی عقیدہ کیا ہے. اس میں بڑی آزادی بھی ہے، اور جب آزادی ہوتی ہے تو آزادی کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب میں ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی ان ناموں کو دیکھ کے کہ کن کن ناموں سے بدعات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں، کن کن ناموں سے وہ آتی ہیں، اور کیسے کیسے اچھے نام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اچھے ناموں سے وہ اپنے آپ کو متعارف کرواتی ہیں. بدعات کا مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کتنی ہیں، لیکن میں صرف ایک ملک کو جانتا ہوں جس کا ذکر جو کاؤنٹنگ میں آتا ہے. صرف امریکہ میں 5000 سے زیادہ بدعات ہیں. صرف اکیلے امریکہ میں 5000 سے زیادہ بدعات ہیں، اور ان میں جو باقی ملک ہیں ان میں بہت ساری ایسی بدعتیں تھیں جو جو 5 بدعتیں تھیں، ان سے پھر آگے ساری کی ساری بدعات نے جنم لیا. ہم یہ یہاں پہ جماعت بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جماعت ہم نے ایک سیمینار یا دعا یا کنونشن یا روزہ کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہے، اور اس میں کسی ایک بندے نے اختلاف کیا اور ایک بندے کے اختلاف سے آگے پھر اس نے اپنی مشن شروع کر لی. میں اس کا چیدہ آپ کو چیزیں ضرور بتاؤں گا. بدعات کا جو آغاز ہے وہ نئے عہد نامے کے شروع سے ہی ہو گیا تھا، اور اس کی جو بیسک مثال ہمیں ملتی ہے، خداوند کا بندہ پالوس کلیسیا بنا کے جاتا ہے، جا بجا وہ کلیسیا بناتا ہے، یعنی کرنتھس میں بھی وہ کلیسیا بناتا ہے، وہ روم میں بھی کلیسیا بناتا ہے، وہ اور جگہوں پہ بھی کلیسیاں بناتا ہے. لیکن جیسے وہ کلیسیا بنا کے واپس جاتا ہے تو لوگ پیچھے سے کیا کہتے ہیں کہ پالوس اتنا اچھا پیغام نہیں دیتا، اپلوس جو ہے وہ زیادہ اچھا پیغام دیتا ہے. آدھے لوگ ادھر ہو گئے، آدھے لوگ ادھر ہو گئے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپلوس کے ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم پالوس کے ہیں. یہ پہلی ہمیں جو ڈسٹریکشن یا ڈویژن کلام مقدس میں ملتی ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہوئے. اور پالوس کہتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو کہنا تو یہ چاہیے نا، ایک بندے نے یہ چرچ بنایا ہو، اس نے ایک ایک اینٹ لگائی ہو، اس نے یوتھ، سنڈے سکول، کوائر، چرچ کمیٹی، جو سارا کا سارا کام ہے وہ کیا ہو، اور اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ آ کے یہاں پہ اپوائنٹ ہو
اور اس کی زیادہ جو ترویج ہو جائے یا زیادہ واہ واہ ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ یہ بندہ زیادہ اچھا ہے، اور کچھ لوگ کہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، جو پہلے بندہ تھا وہ کیا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ پالوس آیا، وہ ہم سب حوالہ جانتے ہیں۔ پالوس آیا اور پالوس نے کیا کہا کہ نہ اپلوس کچھ چیز ہے، نہ ہی پالوس کچھ چیز ہے۔ ایک وہ ہے جس نے بیج لگایا، ایک وہ ہے جس نے پانی دیا، اور ایک اوپر ہے جس نے بڑھایا اور پھل لگایا۔ ہم سب اس شعر سے واقف ہیں جو ہم اکثر پنجابی میں پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہ میں کچھ ہوں نہ اپلوس کچھ ہے، سب میں کیا ہے، مسیح ہے۔ مسیح کو اولیت ملنی چاہیے، خدا کو اولیت ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں، اس کے بعد دو اور بدعات نے جنم لیا، اور یہ جو جنم لیا تھا اس ٹائم پہ عورتوں میں بھی شاید شاگرد موجود ہوں، لیکن یوحنا رسول اس وقت موجود تھا جب یہ جو بدعات ہیں انہوں نے آغاز کیا، جس کو ہم ڈوسیٹزم یا نوسٹسزم دونوں یہ بدعات ہیں، جس کو ہم گنوستیت کہتے ہیں اور ماہومیت کہتے ہیں۔ یہ دو بدعات ہیں جو شاگردوں کے زمانے میں، شاگرد زندہ تھے ان کے زمانے میں ان دو بدعات نے جنم لیا۔ اور اس میں جو ڈوسیٹزم ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو علم ہے، اس کے اگر آپ جو حوالے لینا چاہیں تو اس میں کلسیوں کا جو خط ہے اس میں، اور اس کے ساتھ جو یوحنا رسول کا پہلا عام خط ہے اس کا پہلا باب آن ورڈ، یہ پورے کا پورا خط جو ہے وہ ان دونوں کے بارے میں ہے۔ ڈوسیٹزم والے کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ علم ہے، اور اس علم سے آپ خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس علم کے بغیر آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے، اس علم کے بغیر آپ بچ نہیں سکتے، اور یہ علم صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہمارے فرقے یا ہماری مشن یا ہماری جماعت میں شامل ہونا ہے، اس کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے۔ اور کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی آخری آیات، خدا نے حکیموں کو چنا، خدا نے امیروں کو چنا، خدا نے علم والوں کو چنا۔ کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ ذرا حوالہ نکالیے جو کرنتھیوں کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر نگاہ تو کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر کیا کرے، خدا کے سامنے فخر نہ کر سکے۔ کلام یہ کہتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک الٹیمیٹ علم ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا ہے، ہم 2019 سال آگے آ گئے ہیں نا، جب یہ خط لکھا گیا جو پالوس نے، یوحنا نے، اور جو اناجیل لکھی گئی، 2019 سال بعد کیا انسان کے پاس موت کا علاج ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ دوائی کھا لو، یہ سیرپ پی لو، یہ آپریشن کروا لو، اس ہاسپٹل میں چلے جاؤ تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو موت نہیں آئے گی۔ 70 ورے تیک 80 ورے تیک آخر نو پھر بھی فنا، زندگی کو کم یا زیادہ یا بڑھا سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، جو امثال کی کتاب کے پہلے باب میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بغیر علم نہیں ہے، اس کے بغیر دانش نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد۔ ان میں یہ عقل کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ایون کہ مسیح خداوند کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ یہ بڑھئی کا بیٹا ہے، اس میں یہ حکمت کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ جب خدا کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو پھر آپ کو عقل آتی ہے۔ کتنے لوگ تھے
جو سیب کو نیچے گرتا ہوا دیکھتے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا چلا کہ زمین کے نیچے یہ کیوں آتا ہے، اوپر کو کیوں نہیں جاتا۔ خدا نے کس کو عقل دی؟ آئزک نیوٹن کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جو دانیل کی تفسیر کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے؟ دنیا میں بہترین جو دانیل کی تفسیر ہے وہ آئزک نیوٹن نے کی ہے۔ ہم اس طور سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ مکاشفہ کی جیسی تشریح اس نے کی ہے، کسی اور نے کی ہی نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں جس طور سے گلیلیو ایوب کی کتاب کو سمجھا، کوئی اور سمجھ ہی نہیں پایا، اور میری طرح کے فادر نے اسے کہا کہ یہ پاگل ہے، اسے قید میں ڈال دو۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ زمین گھومتی ہے، اسے قید ہو گئی، اور جب قید ہو گئی تو اس سے کسی بندے نے آ کے پوچھا کہ یار آپ تو انکار کر دے، تیری قید ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں بیٹھے اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے زمین ہی نہیں سورج بھی گھومتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے نا کہ سن از اسٹیشنری ارتھ از راؤنڈ، ایک یونیورسل ٹروتھ تھا، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن از اسٹیشنری۔ زبور کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ سورج بھی اپنی غروب کی جگہ پہ جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس چیز کی، یہ جو پانی پانی ہم کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پانی کہاں پہ ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں دنیا میں سب سے زیادہ پانی کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے پانی سب سے زیادہ؟ کہاں پہ؟ مجھے آواز نہیں آ رہی، آپ کا چرچ بڑا ہے، دور سے۔ سب سے زیادہ پانی دنیا میں کہاں ہے؟ کہاں پہ؟ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، میں آسمان کی بات نہیں کر رہا۔ دنیا پہ پانی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ زمین پہ کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ سمندر میں۔ یہ میں نے بھی پڑھا تھا۔ بائبل کیا کہتی ہے وہ ذرا سنیے۔ بڑے مان سے انہوں نے بلایا اور کہا کہ پاری صاحب آئیں گے، تو میں نے 1 بجے ایک اور سیمینار ہے اس پہ بھی جانا ہے، تو جیسے ہوتا نا ایک ٹائم، میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنا بچپن اور سارا کچھ گزارا ہے، اور یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ خدا آج ہمیں یہاں تک لایا ہے۔ دنیا میں بائبل کیا کہتی ہے اور سائنس کیا کہتی ہے؟ 1970 سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پانی سب سے زیادہ سمندر میں ہے، پانی سب سے زیادہ سمندر میں ہے، اور یہ ہم پڑھتے تھے کہ 3 حصے دنیا کا پانی جو سمندر میں ہے، اور 1 حصہ جو دریاؤں میں، ندی نالوں میں، چشموں میں، گلیشیئر میں ہے۔ اور دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، یہی ہم پڑھتے تھے نا۔ لیکن ایک گیت گاتے ہیں ہم، بار بار گاتے ہیں، شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر۔ اب سے جب آپ گائیں گے تو آپ کی پرسیپشن چینج ہو جائے گی۔ شکر یہوہ داہی کرو کرو شکر یہوہ دا۔ افسیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ اس نے زمین کو پانی پر پھیلایا ہے۔ کیا ہے؟ اس نے زمین کو پانی پر پھیلایا ہے۔ 136ویں زبور سے کانسیپٹ اس نے لیا ہے۔ 1970 میں جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو سائنسدان جو امریکہ کے تھے وہ انڈر گراؤنڈ گئے۔ جب انڈر گراؤنڈ گئے تو وہ اپنی ٹرنلز کو دیکھ رہے تھے۔ جب ٹرنلز کو دیکھ رہے تھے تو وہ ٹرنلز اتنی لمبی تھیں کہ ان کو کم از کم کچھ سال 1.5 سال لگ گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے۔ تو وہ نشان لگا دیتے تھے کہ ہم یہاں پہ ہیں، ڈرل کرتے تھے، اوپر سے GPS سے بھیجتے تھے سینسر نیچے، تو وہاں پہ وہ ڈرل کرتے تھے، وہاں سے وہ باہر آ جاتے تھے۔ اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اتنی آکسیجن لے کے اندر جا سکے۔ جہاں ان کی آکسیجن ختم ہونے لگتی تھی وہ اشارہ بھیجتے تھے، وہاں سے پھر ان کو نکال لیتے تھے، وہاں سے پھر وہ آگے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کو 1970 میں پتا چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پانی کہاں پہ ہے۔ دنیا کا پانی 3 حصے زیر زمین ہے اور 1 حصہ سمندروں، ندی نالوں، گلیشیئر، چشموں، دریاؤں، نہروں میں ہے۔ بائبل میں 136ویں زبور میں کیا کہتے ہیں؟ جس پانی تے دھرتی رکھی شکر کرو تسی اسے دا، نالے جس نے نور بنائے رحمت او دی ہے صدا۔ جیسے انڈے کا چھلکا ہوتا ہے نا، تو انڈے کا چھلکا تو اس میں زیادہ کیا ہوتا ہے؟ مایا، اور ٹھوس تھوڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے؟ زمین ہے۔
اس کے اندر زیادہ پانی ہے اور تھوڑا سا جو کرسٹ ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ انڈے کی چھلکے کی طرح ہے. اور بائبل اس کو بہت پہلے اس چیز کو بیان کر چکی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کلام مقدس میں ہیں. وہ علم دیتا ہے، وہ دانش دیتا ہے، وہ حکمت دیتا ہے. یہ جو دوکیت والے ہیں یا ڈوسٹزم والے ہیں جو کہتے تھے ہمارے پاس علم ہے، بائبل کہتی ہے خدا کے پاس علم ہے. اور خدا کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس کا جو جی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے، اور فیاضی کے ساتھ وہ بانٹتا ہے. ایک بندہ میرے بھائی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ پالوس رسول کو مانتے ہیں؟ تو پالوس جو ہے اس نے تو کوئی معجزہ نہیں کیا. پالوس نے تو کوئی معجزہ نہیں کیا. تو عام ہم بھی سنتے ہیں کہ پالوس نے کوئی معجزہ نہیں کیا. تو کہتے کہ اس بندے نے آ کے کہا کہ اگر کوئی تو لے کے آ جائے اس کا معجزہ تو میں بھی آپ کی مشن میں آ جاؤں گا. میں آپ کو اپنی مشن میں لانے کے لیے یہ پیغام نہیں دے رہا. یہ کام پھل لگانا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. ہمارا کام بیج بونا ہے، اور ہمیں اس پہ گرج نہیں کرنا چاہیے یا گرمبل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ 30% کیوں ہے یا 60% کیوں ہے یا 90% کیوں ہے. یہ اس کا کام ہے، وہ جتنا دے، جس کو دے، جب دے. تو میں نے کہا کہ جو معجزات پالوس نے کیے ہیں کسی اور نے کیے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ کلام کہتا ہے. لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ بدرو نکل جائے، لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ بیمار شفا پا جائے، لیکن پالوس کے جسم سے رومال کو ایسے ٹچ کر کے لوگ لے جاتے تھے، اور جس کو وہ رومال لگتا تھا وہ شفا پا جاتا. تو مجھے میرے بھائی نے کہا یار میری نظر تو اے حوالہ نہیں گزریا، اعمال کی کتاب کا حوالہ جو ہے. تو اس نے کہا میری نظر سے نہیں گزرا. تو مجھے خدا کے خادم کی بات یاد آئی. اس کو کسی بندے نے کہا کہ پادری صاحب میں بائبل وچوں 4 مرتبہ گزریا، مینوں بائبل دی سمجھ نہیں آئی. کہ اس خدا دے خادم نے انہوں کیا کہ تو ایک واری بائبل نو اپنے وچوں گزرن دے تے تینوں ساری بائبل دی سمجھ آ جائے گی. میں اپنے بھرا نو بھی کیا، میرے تو زیادہ میں پادری ہاں، میں 4 یا 5 واری بائبل ختم کیتی ہوئے گی. وہ تقریباً ہر سال 2 یا 3 واری بائبل ختم کر دیندا ہے. تے میں انہوں کہا کہ تینوں تے پتہ ہونا چاہیے سی نا اس حوالے دا. لیکن خدا عیاں کرتا ہے اپنے لوگوں پہ. اور اس کے بعد جو دوسری بدعت تھی اس دور میں جو شاگردوں کے دور میں تھی وہ تھی نوسٹسزم، دوکیت اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے دوکین، اور دوکین کا مطلب ہے قیاسی یا مت یا ایسا لگتا ہے، اصل نہیں بلکہ صرف وہم. یہ اس کے ترجمے بنتے ہیں جو دوکیت کے ترجمے بنتے ہیں. یہ ٹرانسلیٹریشن ہے، ٹرانسلیشن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایسا ترجمہ نہیں تھا اردو میں جو ہم کر سکیں، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ ہی دوکیت کر دیا. ان کا جو مین جو تعلیم تھی وہ تعلیم یہ تھی کہ مسیح خداوند بدنی صورت میں دنیا میں ظاہر نہیں ہوا. اس کا جو بدن ہے وہ ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. اس کا بدن ایک چھلاوا ہے، اس کا بدن ایک روح ہے، اس کا بدن ایک پیکر ہے. اس کا بدن جو ہے وہ جسمانی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہم توما کو بڑا گلہ کرتے ہیں کہ اس نے توما نے یہ سوال کیے اور توما نے یہ سوال کیے. میں کہتا ہوں کہ اگر توما کے 3 شک نہ ہوتے تو آج پادری زاہد بھی اتنے چیخ چیخ کے یسوع کا پرچار نہ کر رہا. پہلی بات جو 11ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں جو یوحنا کی انجیل میں ہے، یسوع نے کہا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، آؤ اس کے پاس چلے. پھر یسوع نے واضح کر دیا کہ ہمارا دوست لازر مر گیا ہے، آؤ اس کے پاس چلے. توما کے الفاظ یاد ہیں؟ یوحنا کی انجیل 11واں باب. اس نے کہا آؤ ہم بھی چلے تاکہ ہم اس کے ساتھ مریں. میرا باپ 2014 میں مر گیا ہے. اب میں کہوں کہ آؤ میرے باپ سے ملنے چلے تو مردوں سے ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ مردوں سے کیسے ملتے ہیں؟ ہم سب زندہ ہیں نا. تو میں آپ سے کہوں کہ پرسوں ملیں گے تو زندوں سے زندہ ملتے ہیں، مردوں سے مردہ ملتے ہیں. تو اگر لازر سے اس کی بات صحیح تھی،
اس نے کہا کہ لازر کو ملنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ مردوں کے پاس مردے جاتے ہیں، تو اس نے کہا آؤ ہم بھی جا کے اس کے ساتھ مرے۔ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ مر کے جی سکے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ 4 دن سے گلا سڑا ہو اور وہ جی اٹھے۔ اس نے کبھی مسیحا کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ قیامت آ جاتی ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو زندگی آ جاتی ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر جو موت ہے وہ موت کی نیند سو جاتی ہے۔ یہی ہم نے سیکھنا ہے نا، یہ جو روزے ہیں، یہ جو کفارہ ہے، یہ جو سارے کا سارا مبارک جمعہ ہے، یہ جو ایسٹر ہے، اسی چیز پہ بیس کرتا ہے نا، اور مسیحیت پوری کی پوری اسی چیز پہ کیا کرتی ہے؟ بیس کرتی ہے۔ متی کی انجیل میں فرشتے نے کہہ دیا تھا پیدائش کے وقت ہی، اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھیں گے اور یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ رہائی دے گا۔ قرآن کے کلام میں اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا مسیح چھلاوا ہے۔ دوسرا سوال پھر توما نے کیا، 14واں باب اور اس کی آنورڈ جو آیات ہیں، 5ویں 6 اور 7ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب بہت مشہور باب ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کس نے سوال کیا؟ توما نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ ادھر کو آنا ہے، ادھر کو جانا ہے، یا کوئی موڑ آئے گا یا یہ رستہ ہے۔ اس نے کہا اے توما اگر تو مجھ پہ چلے گا تو نہ کوئی موڑ، نہ کوئی سپیڈ بریکر، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی پل آئے گا، تو سیدھا مجھ تک آئے گا۔ مجھ پہ چل کے تو دیکھ، راہ بھی میں ہوں اور حق بھی میں ہوں اور زندگی بھی میں ہوں۔ اور خدا کے کلام میں تیسرا سوال اس کا تھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں اپنی اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں گا۔ دوکیت والے کیا کہتے تھے؟ یسوع پیکر ہے۔ دوکیت والے کہتے تھے یسوع قیاس ہے۔ دوکیت والے کہتے تھے یسوع وہم ہے، یسوع چھلاوا ہے، اس کا بدن ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے۔ تمہارے کیا کہا؟ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلی اور اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے نہ دیکھ لوں میں یقین نہیں کروں۔ یسوع آئے ہیں، شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، دروازے کیا ہیں؟ بند ہیں، یہاں بند ہیں، اور یسوع ان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، جو لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس نے کہا اے توما بے اعتقاد نہ ہو، میں تیرا وہی یسوع ہوں، اپنے ہاتھ پاس لا اور میرے ہاتھوں میں ڈال کے دیکھ، اپنے ہاتھ پاس لا اور میری پسلی میں ڈال کے دیکھ، روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس مچھلی ہے۔ یسوع نے ان کے روبرو کھایا، اور وہی شاگرد جو پہلے بھاگنے والے تھے، یسوع کا انکار کرنے والے تھے، وہی لوگ اس کے لیے مرنے والے ہو گئے۔ پطرس انکار کرتا ہے نا، بعد میں وہی پطرس ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ملکہ برطانیہ کا دادا، وہ جنگ ہار گیا، اور جب جنگ ہار گیا تو ایک غار میں جا کے چھپ گیا، اور اس کا ایک جو سپاہ سالار تھا وہ اس سے ملنے آتا تھا، اور جب اس سے ملنے آتا تھا تو وہ کرتا کیا تھا کہ رستے چینج کر کر کے آتا تھا، اور جو روٹی کا ٹیفن ہوتا تھا وہ ٹیفن بھی چینج کر کر کے لاتا تھا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں کسی مخصوص جگہ پہ یا کسی خاص کام کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کرتا کیا تھا؟ یہ بائیں ہاتھ سے ٹیفن دیتا تھا اور دایاں ہاتھ ملاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب وقت گزرتا گیا تو اس نے ایک دن جا کے اس جو بادشاہ ہے اس کو کہا کہ بادشاہ ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم حملہ کر سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں۔ ہوا کیا کہ انہوں نے حملہ کیا، اور پہلے ان کا سورج نکلتا نہیں تھا، برطانیہ کا سورج نکلتا نہیں تھا، اور پھر یہ فریز آئی کہ برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا، ایک طرف سے نکلتا ہے تو دوسری طرف غروب ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکلتا ہے تو تیسری طرف غروب ہوتا ہے، یعنی
جو برطانیہ کی دھرتی ہے، آسٹریلیا سے لے کے برطانیہ تک، ہم بھی ان کے زیر سایہ کیا تھے؟ رہے. ان کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا. ہوا کیا کہ وہ بادشاہ مر گیا اور وہ سپہ سالار زندہ رہا. اور وہ سپہ سالار جو تھا، لوگوں سے جب ملتا تھا تو وہ بایاں ہاتھ ملاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ وہ بایاں ہاتھ ملاتا تھا. لوگ اسے کہتے تھے کہ یہ مینرز کے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ تو بایاں ہاتھ ملاتا ہے، تیرا دایاں ہاتھ سلامت ہے. ایک صحافی نے اسے پوچھا کہ تو بایاں ہاتھ کیوں ملاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایک ہی تھا جو دایاں ہاتھ ملانے کے قابل تھا، اس کے بعد کوئی نہیں جو دایاں ہاتھ ملانے کے قابل ہو. جب یسوع زندگی میں نہیں تھا، پطرس 3 بار یسوع کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. اور جب یسوع اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کو سولی چڑھانے لگتے ہیں. تو کہتا ہے اس سولی پہ ایک ہی تھا جو سیدھا چڑھنے کے لائق تھا، مجھے الٹی سولی دو. بڑا پیارا شعر کہا ہے ڈاکٹر ڈائنس آئزک نے. اس نے کہا ہے یوں تو کلوری کے پہاڑ پر ہوئی نصب کتنی ہی سولیاں، مگر اس صلیبوں کے شہر میں یہ صلیب تیری جدا لگی. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی صلیب بنی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسے کوئی بندہ مصلوب ہوا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا کفارہ ہوا جو مسیح نے کفارہ دیا. تو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو، خدا کے کلمے کو، خدا کے بیٹے کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، بلکہ ہم نے چھو کے اس کو دیکھا. اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ توما سے آیا. اور ان کی مخالفت میں خدا کے بندے نے یہ خط لکھا. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا. وہ خدا تھا، وہ انسان نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں انسان تھا اور خدا نہیں تھا. اور کلام مقدس میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جن کا ذکر ہمیں اسی دور میں ملتا ہے. ابتدائی کلیسیا میں ان کے صرف نام اور تھوڑا سا ان کا جو تعارف ہے وہ بتا دوں گا کہ ان کی جو چیزیں متصادم تھیں بائبل المقدس سے وہ کیا تھیں. سبلیت ایک، یہ اس لیے میں ان کا جلدی بیان کر رہا ہوں کہ یہ اتنی انویڈ نہیں ہوئی. یہ جو 2 مین تھیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، بہت ساری جماعتیں بنا لی تھیں، بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے کر لیا تھا، جو نوسٹسزم اور ڈوسٹسزم ہے. تو ان کے جو 2 لوگ ہیں، 2 فرقے ہیں، انہوں نے زیادہ اپنا وہ اثر دکھایا. باقی جو تھے وہ مخالفت تو کی، لیکن 2 4 5 10 لوگوں سے زیادہ یہ لوگ نہیں تھے. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ سیمینار اس تناظر میں ہے تو ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے جو ابتدائی کلیسیا میں تھے. سبلیت تھے جو ایک بدعت تھی. وہ کہتے تھے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی صورت میں دنیا میں آیا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس، بیٹا مجسم ہوا. لیکن سبلیت والے کہتے تھے کہ باپ ہی بیٹے کی صورت میں مجسم ہوا. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، تو وہاں پہ کیا ہے؟ باپ یہ کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ باپ نے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس سے آگے جو ایک اور بدعت تھی، وہ بدعت بھی اسی طرح سے تھی، مرحومیت. اور اس کے ساتھ جو ان کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے مطابق دنیا کا پیدا کرنے والا پرانے عہد کا خدا ہے جو ہمارا باپ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ بڑا جنگجو تھا. رب الافواج کا لفظ آیا نا پرانے عہد نامے میں، تو یہ کہتے تھے کہ جو فوجوں کا جو جنگجو خدا ہے وہ رحم کرنے والا خدا نہیں ہو سکتا. لیکن کلام مقدس میں بارہا یہ آیا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں کیا ہے؟ غنی ہے. وہ عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے اور بار بار کہتا ہے گناہگار انسان توبہ کر اور بچ جا. اور اس کے بعد جو عقیدہ تبلیغ تھا، یہ بھی ایک ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جو مسیح بپتسمے کے وقت ایک فرشتہ تھا اس کے اوپر اترا، اور پھر جب مصلوبیت ہوئی تو اس وقت پھر وہ الگ ہو گیا اور وہ فرشتہ ہی جو تھا وہ مصلوب ہوا. آپ اندازہ کریں کہ یہ میں 2019 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں کہ ایسی بدعتیں اس وقت تھیں. اور پھر یہ آگے ترویج پاتی گئیں. آریت ایک بدعت تھی، اور ان کے مطابق بیٹا جو ہے وہ مخلوق ہے اور اس میں باپ کا کوئی جوہر نہیں ہے.
عقیدہ پڑھتے ہیں نا ہم, عقیدہ اسی لیے بنا کہ وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے, اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے. یہ آریت کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے جو عقیدہ تھا نکایا کا عقیدہ اور جو رسولوں کا عقیدہ ہے, یہ دونوں عقائد جو بنائے گئے تاکہ لوگ جب اقرار کریں تو یہ نہ کہیں کہ باپ فرق ہے اور بیٹا فرق ہے. اور اس کے بعد اپلوراریت, ان کا جو عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے مطابق یسوع میں جو عقل تھی وہ انسانی تھی, اس میں کچھ بھی روحانی نہیں تھا, اس میں کوئی بھی خدائی نہیں تھا, اور وہ صرف اور صرف کامل انسان تھا, وہ کامل خدا نہیں تھا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کامل خدا ہے, وہ کامل انسان ہے, جو بائبل پوری کی پوری اناجیل, خطوط اور مکاشفہ اس چیز سے کیا ہے, بھرا پڑا ہے. اور اس کے بعد نستوریت, یہ بھی اسی دور کی ایک جو بدعت ہے. ان کے مطابق یسوع ایک شخص کا نام تھا جس کو خدا نے پہن لیا, یعنی ایک شخص پیدا ہوا اور اس میں جیسے کوئی جن آ جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کو پہن لیا, اور پھر جب مصلوبیت ہوئی تو پھر خدا اس سے الگ ہو گیا, اور پھر وہ چلا رہا ہے اے میرے خدا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک انسان تھا اور خدا پھر آ کے اس کو لے لیا, اور پھر اس نے آگے سارے 33 یا 33.5 سال وہ چلتا رہا. لیکن کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو, آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے. یہ کلام کی باتیں ہیں, اور جو یوحنا 3:16 اس سے معتبر آیت ہمیں نہیں ملتی. اس کا اکلوتا بیٹا, اس نے ہم سے محبت کر کے اس بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا. اور اس کے بعد مقدونیت, یہ لوگ کہتے تھے کہ روح القدس خدا نہیں ہے. روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کی ایک ماتحت جو ہے, ایک فرما بردار نوکر ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے کہ خدا روح خدا ہے, خدا بیٹا خدا ہے, خداوند باپ خدا ہے. ان میں ایک جو عقیدت کے تحت وہ ساری چیزوں کو کریں, کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. اور اس چیز پہ وہ سارے کے سارے اپنے ایمان کو بیس کرتے تھے. اور اس کے بعد نتانیت, یہ لوگ کہتے تھے کہ روح کی جو نعمتیں ہیں, اگر یہ روح کی نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نجات یافتہ نہیں ہیں. تو آپ پالوس کا کلمات برکات پڑھتے ہیں, سارے خطوط اس کے اسی پہ ختم ہوتے ہیں نا, اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوتی رہے. ہر خط اس کا آلموسٹ اسی بات پہ ختم ہوتا ہے. مشن کوئی بھی ہو, ہم اس کلمات برکات کے بغیر اپنے جنازے کو ختم کرتے ہیں, اپنے نکاح کو ختم کرتے ہیں, منگنی کو ختم کرتے ہیں, سیمینار, کنونشن, عید, بڑا دن, کوئی بھی عبادت ختم ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس روح کی نعمتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں, آپ خدا کے لوگ نہیں ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ایمان تھا, خدا نے کوئی ایسی نعمت نہیں دی تھی کہ لائک کوئی علمیت کا کلام ہے یا بدروحوں کو نکالنا ہے یا سارا کچھ ہے, لیکن وہ خدا کے لوگ تو تھے. اب آپ لوکا کو کہیں, لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو لوکا کے پاس کون سی غیر زبان تھی, لوکا نے کون سے مردے زندہ کیے تھے, یہ خدا جانتا ہے, یہ خدا کا پیرامیٹر ہے. اسی لیے وہ تمثیل آئی کہ میرے جیسا تھا بندہ جس نے 12 گھنٹے کام کیا, اور ایک بندہ تھا جس نے 1 گھنٹہ کام کیا, تو 12 گھنٹے والے کو بھی 2 روپے ملے اور 1 گھنٹے کام کرنے والے کو بھی 2 روپے ملے. تو میں نے جا کے خدا کو کہا, خدا ہے میں تو 12 گھنٹے کام کیتا ہے تو مینوں تو 2 روپے دیتے نے. رب نے کی کیا, انہوں نے کہا تیرے نال 2 روپے ہی مقرر ہوئے سی. خدا کے نزدیک کیا ہے, وہ سب کو شامل اپنے ساتھ کرتا ہے. اور یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ کوئی مردوں کو زندہ کرے یا کوئی غیر زبان بولے یا یہ چیز کرے, یہ خدا کی بخشش ہے. وہ جس کو بھی دے, یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں بلکہ خدا کے کلام کو بڑھانے کی اور خدا کی بادشاہت کو بڑھانے کا باعث بنے. خداوند کے کلام میں 6 ایسی بدعتیں ہیں جو معاف کیجیے گا جو ہم کرسچینٹی کی تاریخ میں دیکھتے ہیں, اور ان سے آگے
ساری کی ساری جتنی موجودہ دور میں بدعتیں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب میں ان کے صرف جو بیان ہے کہ ان کا ایمان کیا ہے، ان کا یسوع کے کفارے پہ ایمان کیا ہے، ان کا آخرت پہ ایمان کیا ہے، اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ منبع ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی چیز ہمارے ایمان کا منبع نہیں ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ پورا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ مورمنزم جس کو جوزف سمتھ نے شروع کیا، اور جوزف سمتھ اس کو جو شروع کرنے والا تھا، اس کی ایک فریز میں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا we believe on the Bible, but we also believe the Book of Mormon to be the word of God. ہم بائبل کو بھی مانتے ہیں، لیکن جو مورمنز کی کتاب ہے اس کو بھی ہم خدا کا کلام مانتے ہیں۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب میں؟ کہ جو اس کلام کی باتوں میں سے گھٹائے گا یا بڑھائے گا، خدا کلام میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کی بات ہے۔ اس کے بعد جو کرسچن سائنس ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ یسوع جو ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والا تو ہے، لیکن جو بائبل ہے وہ اس حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ساری آگے سائنٹیفک ریولیشنز ہیں تو وہ ہمیں وہاں سے بائبل سے ہٹا دیتی ہیں، وہ اس سے آگے ہیں۔ لائک یسوع کے دور میں کیمرہ نہیں تھا، یسوع کے دور میں موبائل فون نہیں تھا، تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں بائبل میں نہیں ملتی، تو اس لیے بائبل کمپلیٹ بک نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یسوع فرق ہے، یعنی انسان فرق ہے اور خدا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مادہ جو ہے وہ برا ہے اور جو روح ہے وہ اچھی ہے، اور روح اور جو مادہ ہے اس کا ملاپ نہیں ہو سکتا، خدا اور مادے کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خدا جو ہے وہ صرف یسوع مسیح خدا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ اس کے بعد دا وے، ایک آج بھی امریکہ میں دا وے کے نام سے ایک بدعت ہے، اور یہ کہتے تھے کہ اب ہم نے خدا کا کلام پڑھ لیا ہے، اب ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب تک خدا نے کلام دے دیا، اس کے بعد ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم جو تبلیغ کریں وہ تبلیغ کریں صرف اور صرف اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے۔ وہ سچا کلام ہے جو آپ خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، یہ کلام ختم ہو چکا ہے، یہ ڈسکارڈ ہو چکا ہے، اس کی تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے۔ کلام کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی کتاب۔ کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھے پاری صاحب نے بیٹھے ہوئے 2-3 اور کام دے دیے، مجھے کہتے پر صاحب جڑے سوال نے وہ بھی تسی خود ہی بناؤنے نے، تو انہوں نے جواب بھی خود ہی دینا ہے۔ میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ پھر لکھ رہا تھا، میں نے کہا اچھا ان کا سوال کیا بن سکتا ہے، اس کا کیا بن سکتا ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ انہوں نے کہا کہ کلام یہ لکھا ہوا ہے۔ میں عیسیٰ نگری میں تھا، تو جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا بولنا بڑا فرق ہو جاتا ہے ہمارا، تو اس میں خدا کے کلام میں وہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں افسیوں کے خط کے 4 باب کو پڑھ رہا تھا، جس میں لکھا ہے کہ اور اس کو کلام اور پانی سے غسل دے کر ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنائے جس کے بدن میں داغ یا جوری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو، جو شوہروں کے لیے ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کلام سے غسل دینا ضروری ہے یا پانی سے غسل دینا ضروری ہے؟ وہ بندہ پینٹی کوسٹل بیٹھا ہوا تھا نیچے، اس نے کہا نہیں پاری صاحب، پانی نہ غسل دینا ضروری ہے، کلام نہ غسل دینا ضروری نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کلام مسیح ہے، آپ مانو گے؟ کلام کیا ہے؟ مسیح ہے، آپ مانو گے؟ کہنا نہیں پر صاحب کلام تے لکھیا ہوا کلام ہے، وہ مسیح کیویں ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ خدا نے کوہ کلوری پر 10 حکم نہیں دیے، کوہ کلوری پر اس نے اپنا بیٹا دیا،
معاف کیجیے گا، کوہ سینا پر اس نے 10 حکم نہیں دیے، کوہ سینا پر اس نے اپنا بیٹا دیا. تو آپ مانو گے؟ وہ کہتا پاری صاحب اتنے تو 10 حکم دیتے سی. تو میں نے اسے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسیح 10 حکم ہے اور 10 حکم مسیح ہے، آپ مانو گے؟ کہتا نہیں. میں نے اسے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسیح یہ کلام ہے اور کلام مسیح ہے، آپ مانو گے؟ تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کے نام کتنے ہیں؟ خدا کے نام کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا اس کا ایک ہی نام ہے. میں نے کہا کہ خدا کا کوئی نام نہیں ہے. خدا کا کوئی نام نہیں ہے، خدا کے ٹائٹل ہیں. خدا کے کیا ہیں؟ ٹائٹل ہیں، القاب ہیں. اور وہ لقب کنہوں نے دیے؟ وہ انسانوں نے دیے. جیسے لوگوں نے لقب دیا، جو ہاجرہ نے لقب دیا عطائل روئی ایل بصیر، اے خداوند تو وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی اور دیکھتا نہیں ہے. ابراہام نے لقب دیا یہوہ یری. موسیٰ نے لقب دیا یہوہ نسی، اے خداوند تو ہمارا جھنڈا ہے. جو اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے لقب دیا یہوہ تسکدنو، اے خداوند ہماری صداقت تو ہے. جدون نے لقب دیا یہوہ شالوم، اے خداوند ہماری سلامتی تو ہے. داؤد نے لقب دیا یہوہ روحی، اے خداوند ہمارا چوپان تو ہے. یہ 16 ٹائٹل دیے گئے کس کو؟ خدا باپ کو. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا بیٹے کے نام کتنے ہیں؟ میں نے کہا چلے ہم تو شاید آپ سے کم روح القدس کو مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم باپ بیٹا روح القدس نہ کہیں. ساڈا جنازہ ہوندا ہے، نہ ساڈا نکاح ہوندا ہے، نہ ساڈی دعا ہوندی ہے، نہ ساڈا سیمینار ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا. لیکن پھر بھی بتاؤ کہ روح القدس کے نام کتنے ہیں؟ یہاں پہ کیا ہے؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ لکھے ہوئے کلام کی ضرورت نہیں ہے. اب زبانی بولو. دا وے والے آج بھی امریکہ میں کام کر رہے ہیں، یہاں بھی کئی شکلوں میں کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، اچھا یہ نام بھی بدعت میں آتا ہے. میں پادری جیری کا شکر گزار ہو رہا تھا. میں نے کہا پادری صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایسے ایسے نام بھی بدعت میں ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشنیں ہیں. اب جب اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا خدا روح القدس کے نام کتنے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا روح القدس کے نام کتنے ہیں. میں نے کہا روح القدس کے جو ٹائٹل ہیں، باپ کے ٹائٹل 16، خدا بیٹے کے ٹائٹل 316 اور خدا روح القدس کے 78 بائبل مقدس میں ٹائٹل ہیں. کتنے؟ خدا بیٹے کے ٹائٹل، خدا باپ کے 16، خدا بیٹے کے 316. یہ لکھا نہیں ہے. مجھے جب پاری صاحب نے کہا تو میں یاد کر رہا تھا. میں نے کہا کوئی چیزیں ایسی ہوں جو انہوں نے کہہ دی ہیں، تو اب جب کوئی بندہ کسی کو اوپر سے کہہ دے ایسی بات تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے. خدا روح القدس کے کتنے ہیں؟ 78. کلام مقدس میں خدا باپ نے حکم ہمیں کتنے دیے ہیں؟ کلام مقدس میں حکم کتنے دیے ہیں ہمیں؟ کتنے حکم دیے ہیں ہمیں؟ کتنے حکم؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ٹوٹل جو حکم ہیں وہ خدا نے ہمیں کتنے دیے ہیں؟ 613 حکم پورے بائبل مقدس میں ہمیں دیے ہیں. اور میں نے کیا کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ 10 حکم مسیح ہے اور مسیح 10 حکم ہے، مسیح کلام ہے اور کلام مسیح ہے. ایک یہودی بندہ جو کنورٹ ہوا، یہ اس کی بات ہے، میری بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ خدا باپ نے کلوری جو کوہ سینا پہ اپنے بیٹے کو دیا. اس نے بتا دیا کہ کیسے میرا بیٹا قربان ہوگا. اب نوٹ کیجئے گا، 4 دفعہ قربانی ہوئی، 4 دفعہ زندگیاں بچائی گئیں، اور 4 دفعہ برا کیوں قربان ہوا؟ ہم کتنے بڑے ہیں؟ اگر ہم نے پورا اپنا شلوار قمیض بنانا ہو تو ایک طرف ہاتھی ہو اور ایک طرف بکرا ہو، تو کس کی کھال ہم لیں گے پورا قمیض بنانے کے لیے؟ ہاتھی کی کھال بڑی ہوتی ہے یا بکرے کی کھال بڑی ہوتی ہے؟ کس کی کھال بڑی ہوتی ہے؟ تو پھر رب نو ہاتھی نہیں لبا کہ انہوں قربان کر دے ہو. ننگ ڈھانپنا تھا کن کا؟ آدم اور ہوا کا. قربان کیا ہوا؟ برا.
بچانا تھا اسحاق کو، قربان کیا ہوا؟ برا۔ اس نے بچانا تھا اپنی قوم کو، پورے گھروں پہ نشان لگنے تھے، قربان کیا ہوا؟ برا۔ اس نے پوری دنیا کل کائنات کو بچانا تھا، قربان کیا ہوا؟ برا۔ خدا کے کلام میں اس بندے نے کہا، جو نیومیرکس آتے ہیں، اس نے کہا کہ خدا بیٹے کے نام 317 بھی ہو سکتے تھے، 318 بھی ہو سکتے تھے، 320 بھی ہو سکتے تھے، 316 ہی کیوں؟ خدا نے 10 حکم ہی کیوں دیے؟ 11 کیوں، 12 کیوں، 13 کیوں نہیں؟ خدا نے پوری بائبل میں 613 حکم ہی کیوں دیے؟ 614 کیوں نہیں دیے؟ 15 کیوں نہیں دیے؟ 17 کیوں نہیں دیے؟ اس نے کہا اگر 6 جمع 1 جمع 3 کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 6 + 1 + 3 = کتنے بنتے ہیں؟ 10۔ اگر مسیح کے ٹائٹلز کو جمع کریں 3 + 1 + 6 = 10۔ تو میں نے جب اسے کہا کہ خدا نے اپنے اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو دیا، وہ کلام ہے، اور یوحنا کی انجیل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یوحنا شروع کیا کرتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی بھی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کلام کہتا ہے۔ اب جب میں غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ مسیح نے کیسے کیسے ٹائٹل بیان کر دیے۔ اس نے کہا ابتدا اور انتہا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، الفا اور اومیگا، دنیا کا نور، زندگی کا پانی، زندگی کی روٹی۔ اب جب اس نے یہ ساری چیزیں کہیں، کلام مقدس میں یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے ہیں۔ میں نے اس بندے سے کیا کہا؟ 2 باتیں، کہ پانی سے غسل دینا ضروری ہے یا کلام سے غسل دینا ضروری ہے۔ مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور مسیح کے بغیر دنیا کی کوئی چیز وجود میں رہ ہی نہیں سکتی۔ جب سیل دریافت ہوا تھا تو ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ جب سیل خلیہ دریافت ہوا تھا تو بہت بڑی دریافت تھی۔ جب انہوں نے خلیہ کو توڑا، انہوں نے کہا کہ بلڈنگ بلاک دنیا میں سب سے چھوٹا کیا ہے؟ سیل ہے۔ لیکن جب سیل کو توڑا تو پھر ان کو پتا چلا کہ سیل دنیا میں سب سے بڑی چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ جب ایٹم کو انہوں نے توڑا تو پتا چلا کہ ایٹم 3 چیزوں کا مرکب ہے، یعنی الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون، جو نیوکلیس کے گرد کیا کرتے ہیں؟ گھومتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑی ایجاد ہے۔ پھر جب انہوں نے ایٹم کو توڑا اور توڑتے گئے تو جو آخر پہ بچا وہ تھا پروٹون، جس کا لفظ ہم گریک میں پڑھتے ہیں فوس، جس سے لفظ ہے فاسفورس، جس سے لفظ ہے فوٹو، اور جس سے لفظ ہے نور۔ آخر پہ جو بچتا ہے وہ کیا ہے؟ نور بچتا ہے۔ اور کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ دنیا کا نور میں ہوں۔ لوگ کہتے تھے ایٹم زندگی کی بنیاد ہے، ایٹم زندگی کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر ایک تصور آیا کہ گیسز دنیا میں زندگی کی بنیاد ہیں، پھر یہ تصور بھی پیچھے چلا گیا۔ پھر پتا چلا کہ 32 کویکرز ہیں جو ہر طرح کی گیس کو اور ہر طرح کے ایٹم کو اور زندگی کو بناتے ہیں۔ تو کویکرز کو بننے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ میرے اس میں نہیں لکھا تھا کہ یہ میں آپ کو بیان کروں۔ اور کلام مقدس میں ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں۔ خلیہ ہو، خلیہ سے پیچھے ایٹم ہو، ایٹم سے پیچھے پروٹون ہو، پروٹون سے پیچھے گیسز ہوں، گیسز سے پیچھے جو سارے کے سارے کویکرز ہوں، کویکر کے پیچھے جو ہے وہ ہے نور، انرجی۔ اور اس کے بارے میں آئنسٹائن نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ انرجی can't be produced, can't be destroyed, it convert in one form to another form۔ وہ نہ پیدا ہوتی ہے نہ ہی
ختم ہوتی ہے. خدا نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ختم ہوتا ہے, نہ اس کی زندگی کی کوئی بنیاد ہے نہ ہی کوئی اختتام ہے. اور وہ کلام کیا ہے؟ مسیح خداوند. اور اس کلام نے کیا کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. مسیح خداوند کل اور آج بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اب کلام کی ضرورت نہیں ہے. تو کلام تو یہ نہیں ہے. کلام کیا ہے؟ کلام مسیح ہے. تو اگر مسیح آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کلام کی ضرورت نہیں ہے. میں جب بائک پہ جاتا ہوں تو میں اس کو یہ بائبل کو آگے رکھتا ہوں سٹریپ لگا کے. مجھے کئی میرے ساتھی پادری صاحبان کہتے ہیں کہ پادری صاحب بیگ رکھ لو, تو میں انہوں نے کہنا کہ اگر میں 3200 دی بائبل لے سکنا وا تو میں 800 دا بیگ نہیں لے سکتا. پاکستان میں مسیح کی بشارت دینے پہ کیا ہے؟ پابندی ہے. یہ سارے کا سارا جو آپ کا جو سیمینار رکھا ہے پاری جیری نے, یہ بھی کیا ہے؟ مسیح کی بشارت ہے. حق کی بات کرنا کیا ہے؟ بشارت ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ حق کون ہے؟ مسیح ہے, اور مسیح کی بات کرنا بشارت ہے. میں نے آگے ایسے رکھی ہوئی تھی یہ بائبل, تو ہمارے اگر آپ منظور کالونی سے بلوچ پل کو جائیں تو راستے میں بائکوں کا جو پیٹرول پمپ آتا ہے, وہاں پہ میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا, تو وہاں پہ پٹھان نے اس کے اوپر دیکھا کہ کتاب مقدس. میں جب گاڑی پہ بھی ہوتا ہوں تو میں گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ ایسے بائبل رکھتا ہوں. میں اپنا سٹول جو ہے اس کی سلیب جو ہماری ڈائسس کی سلیب ہے اس سے تھوڑی سی بڑی میں نے رکھوائی ہے, اس کی سلیب کو میں فولڈ کر کے آگے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی مسیحی جا رہا ہے, یہ ان کی سلیب ہے, یہ ان کی کتاب ہے. یہاں گواہی دینے پہ کیا ہے؟ پابندی ہے. اس بندے نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ سر یہ آپ کی مقدس کتاب ہے تو اس کی حفاظت کریں, اس کو ذرا حفاظت سے رکھیں. تو میں نے اسے بولا, میں نے کہا خان صاحب میں نے یہ بائبل اس لیے نہیں رکھی کہ میں اس کی حفاظت کروں, میں یہ بائبل اپنے موٹر سائیکل پہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری حفاظت کرتی ہے. یہ مجھے حادثوں سے, مجھے پریشانیوں سے, مجھے دکھوں سے بچاتی ہے, اس لیے میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. اور دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب بائبل ہے, دنیا میں سب سے زیادہ چوری ہونے والی کتاب بائبل ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جلائے جانے والی کتاب بائبل ہے, دنیا میں سب سے زیادہ تحقیر ہونے والی کتاب بائبل ہے. اس کے محافظ ہم نہیں ہیں, سانو کوئی آرٹیکل پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آرٹیکل خدا نے پاس کیتا ہے, یہ کوئی کتاب یہ چو نکلی نہیں, جتنی کتابیں ہیں وہ اس میں ہیں. یہ میں نے اور آپ نے دریافت نہیں کی, 1901 میں محمد نام کے ایک چرواہے نے اس کو دریافت کی تھی. ہم سارے آلموسٹ سیمنری کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے دریافت کی, جو کمران کے تمار ہیں. تو میں نے اور آپ نے تو نہیں دریافت کیے, وہ اس نے دریافت کیے, اور اس میں ساری کی ساری بائبل کیا ہے؟ موجود ہے. اس میں ایک نقطہ بھی, ایک شوشہ بھی چینج نہیں ہوا. اگر یسو کو یا خدا کو کلام نہ ہوندا تے تختیاں تے ٹوٹ گئیاں سی نا, موسیٰ نے تختیاں تو توڑ دی تھی نا, تے رب کہندا ہن بس کوئی بکری, کوئی ہاتھی, کوئی چیز اس کو کھا نہیں سکتا. اگر خدا کو کھا سکتا ہے تو بائبل کو بھی کھا سکتا ہے. تو اگر خدا مر سکتا ہے یا خدا مٹ سکتا ہے تو بائبل بھی مٹ سکتی ہے. تو اگر خدا نہیں مٹ سکتا تو پھر ایدی فکر کرنے کی سانو ضرورت نہیں. ایدہ محافظ کون ہے؟ ایدہ محافظ ساڈا خدا ہے, جو نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں آگے جو 5ویں ہے وہ ہے یونیفیکیشن چرچ. یونیفیکیشن چرچ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسیحیت کی میراث کو ہم نے پا لیا ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مسیحیت کا جو کفارہ ہے, مسیحیت آدم کی, جو مسیح ہے وہ آدم کی جگہ پہ آیا اور انسانیت کو بحال کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ مسیح کا کفارہ کامل ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ مسیح خداوند آیا اور اس نے پوری انسانیت کو بحال کیا. ہم شعر بانی میں کیا پڑھتے ہیں؟ یوحنا رسول اپنی انجیل میں کیا کہتا ہے؟ جب دوسرے دن وہ یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے بپتسمے کے بعد, تو وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ یسوع کا کفارہ کن کے لیے تھا، تو آپ کا کیا جواب ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ساری دنیا کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. جو باڈی میں جان رکھتے ہیں ان کے لیے. کلام کیا کہتا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے. کیا ہے؟ کل کائنات کے لیے. پیدائش کی کتاب میں کیا آیا ہے؟ خدا نے آدم کو کیا کہا؟ جاندار تیرے سبب سے لعنتی ہو گئے. اس نے کیا کہا؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی. اور اس ورڈ کا جو ٹرو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دا ہول کاسموس, دا ہول یونیورس, دا ہول ملکی وے ہیز کرسڈ بائی یور سن. او آدم, آدم کے گناہ سے پورا جہان کیا ہو گیا؟ وہ گناہ میں گر گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کا گناہ, اے خدا کے برے تو جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر بھی رحم کر. جب وہ آیا تو اس نے پوری دنیا کا گناہ اپنے اوپر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. کوئی مجھے بتائے کہ ستارہ کیوں دکھائی دیا تھا؟ جو ستارہ تھا وہ کیوں دکھائی دیا تھا؟ کیا کرنے کے لیے؟ راہ دکھانے کے لیے. میں بھی بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ راہ دکھانے کے لیے. کل ایک بہت بڑا سیمینار تھا وہاں پہ YMCA میں, اور وہاں پہ بڑی بڑی جنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں زندگی میں 3 گھنٹے کبھی کنٹینیوسلی نہیں بولا. تو روزہ ہوتا ہے تو روزے میں ساڑھے رمضان چلن ڈے نے, تو اس میں جب روزے میں اتنا زیادہ بولنا, اور پھر اس کے بعد میری پیرش بھی کافی دور ہے تو ڈرائیو کر کے جانا, تو مجھے گاڑی میں نیند آ رہی تھی. تو وہاں پہ جو باتیں تھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاری صاحب ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے. اور میں نے وہاں پہ اقرار کیا, میں نے کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو 80% پادریوں کا قصور ہے اور 20% کلیسیا کا قصور ہے. اس بندے نے یہ جو سیمینار رکھا ہے یہ آپ کے لیے ہے. بڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ چرچ بڑا ہو, گیلری بھری ہو اور پھر ہی سیمینار کا مزہ آتا ہے. یسوع کی شاگردوں کی بڑی بھیڑ تھی, شاگرد بے شمار تھے یسوع کے. چنے کتنے اس نے؟ شاگرد نہیں چنے. کتنے چنے رسول؟ 12. کوئی علم والے چنے, کوئی عہدوں والے چنے, کوئی پیسوں والے چنے, اس نے عام بندے چن لیے. تو آج دنیا میں, پوری دنیا میں تلوار کے بغیر, جبر کے بغیر, جنگ کے بغیر پوری دنیا میں کرسچن سب سے زیادہ ہیں یا نہیں ہے؟ کنہوں نے شروع کیا؟ ان 12 لوگوں نے اس بشارت کو شروع کیا. تو میں بھی سمجھوں گا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان 12 کی طرح ہیں جو اس پیغام کو آگے لے کے جائیں گے, جو اس ساری خوشخبری کو آگے لے کے جائیں گے اور لوگوں تک کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے. کلام مقدس میں خداوند کی ساری ان جب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں, مورمنزم کا جو فیتھ ہے, مسیح کے کفارے کو جو وہ مانتے ہیں, وہ کفارے کو جو مانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کا خون ہمیں کچھ گناہوں سے دھوتا ہے. مسیح کا خون ہمیں کچھ گناہوں سے دھوتا ہے. ایسے بھی گناہ ہیں کہ جن پہ اوپر مسیح کا خون جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا, اس لیے ان کے کفارے کے لیے ہمیں اپنا خون بہانا چاہیے. یہ مورمونزم والے کہتے ہیں. 12واں باب عبرانیوں کے خط کا کیا کہتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے. عبرانیوں کے خط کا 12واں باب, اور اس کے ساتھ جو حوالہ نوٹ کر رہے ہیں وہ اس کا 9واں باب بھی نوٹ کریں اور 8واں باب بھی نوٹ کریں اس کے ساتھ, کہ مسیح کے کفارے کے بارے میں کلام مقدس کیا کہتا ہے. میں عبرانیوں کے 9ویں باب کی
11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا اور کیا خلاصی کرائی. ذرا سارے بلند آواز سے یہ پڑھیں. میں یہ پڑھ رہا ہوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا اور کیا کرائی؟ کیا کرائی؟ ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے اور راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں کر پاک ناپاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت ہو. اب اس میں کوئی گناہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور چوتھا باب اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ پالوس کہتا ہے اس کی 14ویں آیت جو ہے عبرانیوں کے خط کی ہی. پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری کیا کر سکتا ہے؟ مدد کر سکتا ہے. کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا ایک ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. ہر ایک چیز کو یسوع نے سہا, ہر ایک چیز کو یسوع نے برداشت کیا, ہر ایک چیز کو یسوع لے کے چلا اور اس نے ہر طرح کے گناہ کا مقابلہ کیا. اور جب اس نے ہر طرح کے گناہ کا مقابلہ کیا اور ان پہ حاوی ہوا تو پھر اس نے کہا تمام ہوا. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ مسیح خداوند نے کیا کیا باتیں تھیں جو تمام کی ہم جو کلمے میں پڑھتے ہیں. جو بھی شیطان کے سامنے گیا وہ شیطان سے ہار گیا. یہ میں نہیں کہتا, کلام کہتا ہے. میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 11:30 بجے ختم کر کے پھر آگے سیشن لینا ہے, لیکن چند باتیں تھی جو کہنا بڑی ضروری تھی. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں ان ساری کی ساری باتوں کو, جب آدم گیا شیطان کے سامنے جیت کے آیا تھا. ہوا گئی شیطان کے سامنے جیت کے آئی. ابراہم گیا جیت کے آیا. جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا؟ خدا نے کیا کہا تھا؟ جھوٹی گواہی نہیں دینی. اسحاق سے جھوٹ بولا گیا تھا یا نہیں بولا گیا تھا؟ یعقوب نے اڑنگا مارا تھا یا نہیں مارا تھا؟ داؤد سے گناہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ سلیمان بت پرستی کرتے ہوئے دنیا سے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ میں حوالے نہیں دے رہا, میں آپ کو وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں. توما کو بھیجا کدھر تھا, گیا کدھر تھا؟ پترس کہتا سارے تجھے چھوڑ جائے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ منہ چومنے والا یسوع کے منہ پہ چماٹے مارنے والا بنا یا نہیں بنا یہودا اسکریوتی؟ کیا گتسمنی باغ میں سارے شاگرد باشمول یعقوب اور یوحنا یسوع کو چھوڑ کے بھاگے یا نہیں بھاگے؟ اور جس طریقے سے یوحنا بھاگا تھا اس طریقے سے تو کوئی بھاگا بھی نہیں. اس نے لنگی چادر باندھی ہوئی تھی اور جب چادر باندھی ہوئی تھی سپاہی نے اس کے چادر پکڑی اور چادر سپاہی کے ہاتھ میں رہ گئی اور یوحنا گتسمنی باغ سے ننگا بھاگ گیا. کیا ماں کو لے کے آیا تھا نا ساتھ اور کہہ رہا تھا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک تیری دائیں طرف ایک تیری بائیں طرف. اور میں کہتا ہوں کہ ہم یسوع سے عہدے, یسوع سے کرسیاں, یسوع سے بیٹے, یسوع سے برکتیں, یسوع سے دولت, یسوع سے گھر مانگتے ہیں. ہم یسوع کے لیے جینا چاہتے ہیں, یسوع کے لیے مرنا نہیں چاہتے. تو یسوع نے کیا کہا؟ جو اپنی جان کو بچائے گا اسے کھوئے گا, جو میرے لیے اور انجیل کے لیے اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا. ہم نے تو فارمولا ہی الگ کر دیا ہے. اور جب ان کی زندگی میں مسیح نہیں تھا وہ مسیح کا انکار کرتے ہیں, اور جب ان کی زندگی میں مسیح آ گیا تو پھر نہ ان کو آرا, نہ ان کو گرم تیل کا کڑا,
نہ ان کو سولی، نہ ان کو پتھر، نہ ان کو کوڑے، نہ ان کو بینت، نہ ان کو ننگا پن، نہ ان کو خطرہ، نہ ان کو تلوار مسیح کی محبت سے کیا کرتی ہے؟ جدا کرتی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے جو ارنسٹ مال نے گایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ گرجے آ جاؤ خدا مل جائے گا، ہم چرچ میں بھی آ کے خدا کو پا نہیں سکتے۔ اس نے کیا کہا؟ دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، ہم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہیں گرجاؤں میں۔ اور کتنی دعا یقین دی تھی اس عورت نے، کتنا کارڈ بنایا تھا اس عورت نے، کتنے روزے رکھے تھے اس عورت نے، اور کتنے غوطے لیے تھے اس عورت نے۔ میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ چومنے والے دوزخ میں چلے جائیں اور پلو چھونے والے جنت میں چلے جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو گھر میں ملتے ہیں تو کتنی دفعہ منہ چوم کے ملتے ہیں؟ کہیں دیر بعد ملے تو آپ گلے ملتے ہیں یا منہ چوم کے ملتے ہیں، ورنہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودا اسکریوتی جتنی بار بھی یسوع کو ملتا تھا وہ منہ چوم کے ملتا تھا۔ دکھنے میں کتنا پیار لگتا ہے۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی، یسوع جا رہا ہے اور یسوع نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے۔ میری طرح کے شاگرد کہہ رہے تھے کہ یسوع بھیڑ تجھ پہ گری پڑتی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ کسی نے تجھے چھوا ہے۔ تو یسوع نے کہا کاش ان 3 یا 3.5 سالوں میں تم نے مجھے اس طریقے سے چھوا ہوتا۔ اور جب بھی میں اس بات کو کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوئچ ہے اور سوئچ کے میں بٹن آن کر کے دونوں انگلیاں اپنی اس میں دے دوں، مجھے شارٹ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لگے گی نا۔ تو اگر مجھے شارٹ نہ لگے تو یا تو پھر یہ بجلی نہیں ہے یا پھر میں انسان نہیں ہوں۔ اور آپ کہتے ہو ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خدا کو چھوتے ہیں، ہم خدا کی سنتے ہیں۔ تو اگر آپ خدا کو چھوئیں اور آپ بدلے نا تو یا پھر وہ خدا نہیں یا پھر آپ انسان نہیں ہیں۔ آپ اپنے چھونے کو ذرا محسوس کریں۔ اس عورت نے پلو چھوا نا، پلو چھو کے اس نے شفا پا لی۔ بڑے بڑے لوگ تھے جو ایسے جا رہے تھے اور کسی نے شفا نہیں پائی، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جب شاگردوں کو سمجھ آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب یسوع تیرے لیے جینے کے لیے بھی تیار ہیں اور مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ ڈاکو کچھ اس نے کیا؟ یسوع نے کیا جا پہلے گوتا لے کے آ، جا پہلے کارڈ کلیئر کر کے آ، جا پہلے دہائی کی دے کے آ، جا پہلے تو سارے کے سارے جڑے روزے رکھ کے آ، کلیئرنس کر کے آ تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ یسوع جب آتا ہے تو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یسوع جب آتا ہے تو رحم شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات کہی تھی نا مریم اور مارتھا نے۔ اس نے کہا کہ اے یسوع ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی جی اٹھے گا۔ کب؟ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ کب؟ قیامت میں آخری دن۔ قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کے کتنے روز ہوں گے؟ قیامت کا روز ہم سمجھتے ہیں ایک ہی ہے، یہی پڑھا ہے نا ہم نے۔ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ قیامت میں 30 دن لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے جو پطرس کے خط میں ہے کہ 1 دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس 1 دن کے برابر۔ یہ یہودیوں کا تصور ہے، کرسچن تصور نہیں ہے۔ صرف میں آپ کو علم کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو اس کو تھا کہ ہم تو آخری دن زندہ ہوں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 دن 24 گھنٹے والے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 30 دن 30,000 دن والے ہوں گے، یعنی 1 دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ کچھ بھی ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے جو کانسیپٹ بنایا تھا وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ پہلے دن جو سب سے نیک ہوں گے وہ زندہ ہوں گے، اس کے بعد اس سے کم تر، اس سے کم تر، اس سے کم تر، آخری دن جو دن ہوگا 29 ڈے، ان میں جانوروں کا حساب ہوگا، اور جو 30واں دن ہے یہ یہودی تصور ہے، تو اس میں جو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، حقیر ہیں، ان کا انصاف ہوگا۔ تو مریم اور مارتھا نے کہا کہ اے خداوند ہم تو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، تو گناہ گاروں کا بھائی میں بدکار ہوں اور بدکاروں کا بھائی ان کے قانون کے مطابق تو کیا ہوگا؟ آخری دن زندہ ہوگا نا۔ اسی لیے اس نے کہا اے خداوند ہاں زندہ ہوگا، لیکن قیامت میں آخری دن۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور کوئی دنا
تصور آیا؟ یسو تو ابھی بھی نہیں آیا, 2019 سال گزر گئے, انہاں دا پرا اٹھیا سی یا نہیں؟ وہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ 4 دن کا لازر جو مردہ ہے, یسو نے آواز لگائی اور وہ کفن سمیت کیا آ گیا, باہر آ گیا. جب یسو آ جاتا ہے تو اول آخر ہو جاتے ہیں اور آخر اول ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہے. کلام مقدس میں جو یہوہ وٹنس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی جو قربانی ہے وہ دوسرے درجے کا کام ہے, جس میں ایمانداروں کو راست بازی میں داخلہ ملتا ہے, کفارہ نہیں ملتا. لیکن کلام مقدس میں جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا عبرانیوں کے خط میں, اس میں کیا ہے کہ مسیح کا کفارہ ابدی کفارہ ہے. مسیح کا کفارہ ہمیں سارے گناہوں سے کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے. اور جو یونیفیکیشن چرچ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح اپنے مشن میں ناکام ہو گیا, وہ اپنی شادی سے پہلے مصلوب ہو گیا, اور یہ خدا کا ازلی مقصد نہیں تھا جو یہ مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح کا یہ خدا کا ازلی مقصد تھا کہ وہ دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجے اور وہ نجات کے کام کو کرے. وہ کہتے تھے کہ مسیح کی صلیب جو ہے اس نے خدا کی بادشاہی کو دنیا میں قائم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. وہ کہتے تھے, جو یونیفیکیشن چرچ والے ہیں آج بھی امریکہ میں یہ کام کر رہے ہیں, یونیفیکیشن چرچ والے یہ کہتے ہیں کہ جو معروسی گناہ ہے وہ ویسے کا ویسا قائم ہے, خدا نے اس کو ختم نہیں کیا. یہ جو مسیحی کہتے ہیں کہ اب مسیحیوں کے لیے موت ابدی زندگی میں داخلہ ہے, یہ غلط ہے. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو مسیح میں مردے مرتے ہیں, کیا لکھا ہے؟ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. بے شک, آمین, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر ان کا جو علم الآخرت کے بارے میں تصور ہے, جو کرسچن سائنس ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ہو چکی ہے, اور 1866 اور 1867 اس میں مسیح کی آمد ثانی ہو چکی ہے. ایسے ہی یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں, اور جو 7 ڈے ایڈوینٹس والے ہیں وہ کہتے ہیں, ایلن جی وائٹ جو ان کی نبیہ ہے وہ کہتی تھی کہ 1886 میں مسیح خداوند دنیا میں آئے گا. گزر گیا نا 1886. میری لڑائی ہو گئی تھی ایک بندے سے, وہاں پہ سیمول بوٹا نام کا بندہ ہے, یہ اسٹیل ٹاؤن میں. تو جیسے پادری صاحب کئی دفعہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ دور ہے, اس ٹائم پہ یہ پل نہیں بنے تھے, یہ جو آپ کو سارے برج بنے ہوئے ہیں نا, اس ٹائم پہ سگنل تھے. تو سگنل اتنا, یہ جو کالا بورڈ ہے اور یہ سارا ملیر کا ایریا ہے, تو اس پہ بہت زیادہ ٹریفک جیم ہوتی تھی, آپ موٹر سائیکل پہ بھی نکل نہیں سکتے تھے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ نا دعا شروع کر دینا. اس نے کیا کیا, اس نے ایک گیت گایا اور ایک گیت گا کے اس نے کلام شروع کر دیا. اس نے 1.5 گھنٹے کا کلام دیا, اور 1.5 گھنٹے کے کلام میں آپ کو پتا ہے ایک مووی آئی تھی 2012 تو اس میں تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی. اس نے پیغام دے دیا کہ توبہ کر لو, بس 2012 دی جنوری جیویں رات دے 12 بجنے نے قیامت آ جانی ہے, کوئی مینوں چیلنج کر دے. سارے لوگ ہیں جی ڈر کے بیٹھے نے کہ توبہ کر لو, بس 2012 آنے والی ہے. تو اب اس میں سال ایک ہی رہ گیا تھا, 2011 کی یہ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ پر صاحب یہ تو اس نے کہہ دیا کہ 2012. میں کہا مینوں نہیں پتا, مینوں خدا پائیں دوزخ دے دے, لیکن اگر 2012 چ خدا نے لکھی ہے, یہ کہنے تے لکھی ہے, تو پھر 2012 دے وچ قیامت نہیں ہونی. آج کیا ہے؟ 2019 ہے. اس دن, اس گھڑی کی بابت کس کو پتا ہے؟ خدا کو پتا ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے نا, ہم اپنا کام نہیں کرتے, ہم نیکی نہیں کرتے, ہم خدا کی قربت حاصل نہیں کرتے, ہم راست بازی کے اس معیار پر نہیں پہنچتے, ہم ایمان کو محفوظ نہیں رکھتے, ہم ایمان کی جنگ نہیں لڑتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یسوع جلد آ جا, یسوع جلد آ جا. تو جب یسوع جلد آئے گا تو پھر ہمارے کاموں کو دیکھے گا, تو پھر ہم ہوا میں اڑ کے استقبال نہیں کریں گے, بلکہ ہم منہ چھپاتے پھریں گے. اور اس کے بعد جو یہوہ وٹنس والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا نہیں بلکہ آ چکا ہے. وہ جسمانی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ روحانی صورت میں آئے گا. اور پھر جو یونیفیکیشن چرچ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آمد ثانی میں جب یسوع آئے گا تو جو یسوع آسمان پہ گیا ہے وہ یسوع واپس نہیں آئے گا, بلکہ یسوع پھر پیدا ہوگا, ایک نیا یسوع پیدا ہوگا. اور جو نیا یسوع ہے وہ کہاں پیدا ہوگا؟ وہ نیا یسوع جو ہے وہ کوریا میں پیدا ہوگا, اور پھر وہ پوری دنیا میں جائے گا.
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری بدعتوں کو پھیلانے والے کون ہیں؟ دنیا میں ایجنسیز بنتی ہیں، دنیا میں ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن بلو ریبن یہودیوں کی ایک واحد ایجنسی ہے جو صرف مسیحیوں کو جو ملغامیٹ کرنے کے لیے، مسیحیوں کو مٹانے کے لیے، مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے، مسیحیت میں نئی نئی مشنیں، نئی نئی بدعات لانے کے لیے وہ پیسہ انویسٹ کرتی ہیں. اور ان کا مرکز کہاں ہے؟ وہ امریکہ میں ہے. پوری دنیا میں اتنی بدعتیں نہیں ہیں جتنی امریکہ اکیلے میں بدعتیں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے میں چرچ آف پاکستان سے، ڈائسس آف کراچی سے ہوں، تو میں کہوں کہ میں نے خدا کا پیغام دینا ہے، میں ان سے اگر لنک کروں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اپنے نام کے ساتھ چرچ آف پاکستان ہٹاؤ، اپنے نام کے ساتھ ڈائسس آف کراچی ہٹاؤ، یا کیتھولک چرچ ہٹاؤ، یا اے آر پی ہٹاؤ، یا یو پی ہٹاؤ، اور اپنے نام کے ساتھ کوئی نیا نام لگاؤ، کوئی ایسا نام جو ان ناموں میں سے نہ ہو. اپنی مشن شروع کرو، اپنا سارا کچھ شروع کرو، جتنا پیسہ چاہیے ہم تمہیں دیں گے. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ چرچ بنا ہے ایک دن چ بن گیا؟ آپ کا زور لگ گیا نا سب کا، اسی سے لے کے سارے لوگوں تک زور لگا ہے نا. پھر بھی ابھی چرچ میں بہت سارے کام رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم مہینے میں کیسا چرچ چاہیے آپ کو ملے گا، کیسا گھر چاہیے ملے گا، لیکن یونائٹڈ نہیں رہنا، ایک نہیں رہنا. اور اس کے پیچھے جب وہ یہ کام کرتے ہیں، اب کلام مقدس کیا کہتا ہے مسیح کیسے آئے گا؟ متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ جنہوں نے اسے چھیدا ہے اور زمین پر کے سب قبیلے اسے دیکھ کر کیا کریں گے؟ چھاتی پیٹیں گے. اس کا جو روز حشر ہوگا وہ کیا آئے گا؟ وہ ایسے نہیں کہ کوئی غیب یا کوئی روحانی طور پہ، بلکہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. کیا کرے گی؟ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی. اب مسیح خداوند جیسے گیا ہے کیا ویسا ہی آئے گا، یا مسیح خداوند بدل کے آئے گا؟ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب میرے ساتھ نکالیے. اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی میں آپ کے سامنے 11ویں آیت پڑھ رہا ہوں. پہلے باب کی 11ویں آیت. یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں کہ یسوع نہیں آئے گا. یونیفیکیشن چرچ والے کیا کہتے ہیں؟ کہ یسوع کچھ اور پیدا ہوگا، کوریا میں پیدا ہوگا اور پھر وہ آئے گا. بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ بائبل کی آیت دیکھیے. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ کون؟ کوریا سے جو بچہ پیدا ہوگا، یا خیالی جو بچہ پیدا ہوگا، یا خیال میں یا روح میں کوئی بندہ آئے گا؟ کیا لکھا ہے؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا، کیا اسی طرح پھر واپس آئے گا. یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر واپس آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. بائبل یہ کہتی ہے. اب جو نئی ان کی شکلیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتا ہوں، جو ساری کی ساری جو مورمنزم سے نکلی ہیں. مورمنزم جو تھا وہ پینٹیکوسٹلزم کا پہلا ایک جو بدعت تھی جو 1913 میں شروع ہوئی. پینٹیکوسٹلزم یہاں سے شروع ہوا تھا اور کئی آگے پھر شکلیں آئیں. ان میں سے دا چرچ آف کرائسٹ یہ اسی سے نکلا ہے. ان کی مین تعلیم کیا ہے؟ مورمنزم ہے. ٹیمپل لاسٹ یہ بھی انہی کی ایک مشن ہے. 7 ڈے ایڈوینٹسٹ یہ بھی انہی سے نکلا ہے. اس کے بعد جو یونیٹیرین چرچ ہے یہ بھی انہی سے نکلا ہے. جیزس اونلی یا اونلی جیزس یہ بھی انہی سے نکلا ہے. دا اپوسلز چرچ، دا اپوسٹولک چرچ، ونس موومنٹ، پھر مورمنزم، یہوہ وٹنس، اسمبلیز آف گاڈ، ان کے پھر آگے 24 آگے پھر فرقے ہیں. اور اس کے بعد
जो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च और उनके आगे फिर 13 आगे फिर मिशनें हैं। आप अंदाजा करें कि किन किन नामों से लोग आते हैं और किन किन नामों से लोग लोगों को गुमराह करते हैं। मैं नाम अपना कुछ भी रख लूं, शैतान आया था ना, और शैतान आके कहता है फल बड़ा अच्छा है, तुम हरगिज ना मरोगे। वो क्या कहता है? वो भेड़ों के बेस में आते हैं लेकिन बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पादरी जैरी दा कम पूरा हो जाना है, पादरी जाहिद दा कम पूरा हो जाना है, लेकिन हुण तुहाडी मर्जी है, तुसी बाइबल नूं कबूल कर दे जे या तुसी मिशनां नूं कबूल कर दे जे। जो खुदा का कलाम है उसमें जो लिखा है उसमें ये सारी की सारी चीजें, मैंने क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, मैंने सिर्फ उनके आपको फिर के बता दिए हैं कि आप देखें कि उनकी कैसी कैसी शक्लें, यही नाम हमें यहाँ भी चलते फिरते नजर आते हैं उन्हीं नामों के साथ। और उनका लिंक कहाँ पे है? सारे का सारा अमेरिका में। मैं बिशप साहब कोई भी जाता है, साडा वीजा नहीं लगता, लेकिन उनका वीजा ठग से लग जाता है, उनको नेशनैलिटी भी मिल जाती है, उनको सब कुछ मिल जाता है, इसलिए कि पीछे कौन है? वो सारी की सारी वो चीजें हैं, पैसा उनका है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शैतान जब वर्गलाता है तो शैतान ने कहा था झुक कर मुझे सजदा कर दे तो दुनिया की सारी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अब आपके सामने है, आप शानो शौकत चुनते हैं या यीशु को चुनते हैं? आप आसाइशों को चुनते हैं या बाइबल की सच्चाई को चुनते हैं? आइए अपने सरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा हमारे आसमानी बाप, आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, जिंदगी, बेहतरी और बहाली का बाइस हो। तेरे बेटे का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। कोई भी अगर बात आप पूछना चाहें तो आपके पास मौका है, आप पूछ सकते हैं। जी बेटा। ओके, जो ठीक है कैथोलिसिज्म है उसमें यह है कि एक चीज जब उनमें आई, वो चीज जो थी वो हमारे ईमान से मुतसादम थी। सवाल यह है कि कैथोलिसिज्म जो है क्या उसको, ओके, पर सब कह रहे हैं कि सबने सवाल सुना नहीं, दोबारा सवाल करें। जी, कैथोलिसिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कि हम मानते हैं कफारा, जहाँ तक कफारे का लफ्ज़ है, कफारे का लफ्ज़ मतलब कि आपको भी मतलब पता होगा कि आपकी जगह पे कोई और आपकी सज़ा को ले ले, पर वो पूरी तरह से कफारे को नहीं मानते। आज भी किसी कैथलिक से पूछें तो वो बोलता है कि यीशु मसीह ने हमारे मारूसी गुनाह के लिए जान दी। मारूसी गुनाह मतलब ओरिजिनल सिन जो आदम ने किया। पर मतलब प्रोटेस्टेंट बिलीफ तो यही है जो मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईमान ही से बंदा जीता रहता है और मसीह की कुर्बानी पूरी है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कैथोलिसिज्म वाले क्या कहते हैं कि मसीह का कफारा पूरा नहीं, मतलब कि मारूसी गुनाह के लिए जान दी, मतलब कि सब गुनाहों के लिए नहीं, सिर्फ मारूसी। ओके, बैठिए। जो कलाम मुकद्दस में पहले जितने गुनाह होते थे या जितनी चीज़ें होती थीं उनके लिए तौबा नहीं थी, उनके लिए सज़ा थी। सही? पुराने अहदनामे में इसीलिए कुर्बानी थी। उनको क्योंकि सज़ा मिलनी थी तो सज़ा के लिए कुछ ना कुछ उसका जो सब्स्टिट्यूट है, लाइक आप जैसे नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ को वो कह रहे हैं कि आप 10,000 अरब डॉलर आप जमा करवा दें तो आपकी कैद मुआफ हो जाएगी। उसका सब्स्टिट्यूट है ना। जैसे मलक रियाज को उन्होंने कहा कि आपकी 13,000 अरब रुपए की ज़मीन है तो आप 460 अरब रुपए जमा करवा दें, और उसने 460 अरब रुपए जमा करवा दिए हैं और लोग उसको कई कह रहे हैं कि ये एक लीगल रिश्वत है। तो उसने जमा करवाए, अब वो काम फिर से उसने क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। क्यों मसीह की कुर्बानी की जरूरत थी? मसीह खुदावन और खुदा बाप अपने लोगों को ABC से शुरू करता है, वो Z से कभी भी शुरू नहीं करता। इसीलिए उसने 1,44,000 पैगंबर भेजे। पुराने अहदनामे में कफारा दिया जाता था, बकरों के ज़रिए से, बछड़ों के ज़रिए से अपनी जो गुनाहों का कफारा दिया जाता था। वो खता की कुर्बानी है, वो सोख्तनी कुर्बानी है, डिफरेंट जो कुर्बानियाँ थीं उनके ज़रिए से दिया जाता था। लेकिन जब मसीह की कुर्बानी हो गई
تو اس کے بعد کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو میں نے پڑھا ہے جو کیتھولسزم میں، یاد رکھیے سوائے ایک چیز کے باقی چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں کسی پہ بلا وجہ تنقید کروں، اگر ایک چیز نہ آتی، کچھ ایسے پوپ آئے جن کی وجہ سے کیتھولسزم میں ملگامیشن آ گئی۔ انہوں نے اس آیت کو بہت غلط لیا۔ یہ جو پالوس کی آیت ہے نا کہ میں یونانیوں کے لیے یونانی بن گیا، یہودیوں کے لیے یہودی بن گیا، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بن گیا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں بے شرع بن گیا تاکہ ان کو کھینچ لاؤں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان میں گیا تو پھر واپس ہی نہ آؤں۔ اب میں شرابیوں کے پاس جاؤں گا تو پھر میں ان کو پیغام دوں گا کہ شراب زندگی نہیں ہے۔ میں گناہ گاروں کے پاس جاؤں گا تو میں کہوں گا گناہ زندگی نہیں ہے۔ جب مسیحیت گئی روم میں تو روم جو تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا بت بنانے کا اڈا تھا۔ جب وہاں گئے تو جیسے پالوس نے کہا تھا وہ مندر میں گیا ہے، جب ایتھنز میں گیا ہے مندر میں گیا ہے، اور مندر میں جا کے اس نے سارے مندروں کو دیکھا تو ایک نام لکھا ہوا تھا کہ بے نام خدا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کی گواہی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس نے گواہی دی، اور جب گواہی دی تو وہ ان کو ان بتوں سے، ان گناہوں سے، اس ساری کی ساری چیزوں سے کدھر لے آیا؟ خدا کی طرف لے آیا۔ ہوا کیا کہ یہ جو جب وہاں گئے ہیں، اور جب وہاں گئے ہیں تو پھر انہوں نے وہ بت جب بنائے سکھانے کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ آہستہ آہستہ وائپ ہو جاتے، وہ ختم ہو جاتے، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے۔ وہ یسوع کے اسٹیچو کی صورت میں، وہ مریم کے اسٹیچو کی صورت میں، وہ ساری چیزوں کے اسٹیچو کی صورت میں کیا ہو گئے؟ پرماننٹ ہو گئے۔ یہ چیز کیا تھی؟ غلط۔ سیکنڈلی، جو میڈیٹر ہے، درمیانی ہے، وہ صرف اور صرف مسیح خداوند ہے، اس کے علاوہ کوئی درمیانی نہیں ہے۔ ہم ان سے بھی زیادہ مریم کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ مریم کے نام سے آپ دعا کرو گے تو آپ نجات پاؤ گے۔ ایک حوالہ، کوئی ہے حوالہ؟ اب یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ان میں پھر آگے فرقے ہیں، ان میں بھی آگے کئی جو رومن کیتھولک میں فرقے ہیں، لیکن جو بیسک ہیں وہ آج بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں کہ افریقہ میں ہے کیتھولک، پوپ کے انڈر آتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ کار بالکل فرق ہے۔ امریکہ میں کیتھولک ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ کار بالکل فرق ہے۔ جو ڈومینک ہیں ان کا طریقہ کار بالکل فرق ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے کہ طریقہ کار ایک ہونا چاہیے۔ یہ چیز اس میں ڈفرنس ہے۔ لیکن جو کیتھولسزم کی بیسک جو تعلیم تھی ارلی فادرز کی، ارلی فادر میں ایسا نہیں تھا، وقت کے ساتھ ان میں ملگامیشن آئی ہے۔ بولے مطلب پریزنٹ کنڈیشن کے مطابق، مطلب کہ کیٹیکزم کے مطابق تو یہی ہے کہ مطلب جہاں تک یوکرسٹ کا سوال ہے، یوکرسٹ آپ سمجھتے ہیں، یوکرسٹ ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی کیا کہتے ہیں ریپریزنٹیشن ہے، وہ اصل میں مانتے ہیں کہ یہ ریپریزنٹیشن ہے۔ مطلب اس کے مطابق، کیٹیکزم کے مطابق کہ مسیح کا کفارہ پھر سے کیا کہتے ہیں جب پریسٹ دعا کرتا ہے تو وہ جو ہے لٹرل بلڈ بن جاتا ہے۔ وہ ویسے نہیں ہے بیٹا، وہ ویسے نہیں ہے۔ اس کی جو سمجھ ہے وہ سمجھے اس بات کو۔ یوکرسٹ کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ جو سمجھتے ہیں، جس کے اوپر بحث تھی، وہ تھا ٹرانس سبسٹینٹیشن۔ ٹرانس مطلب تبدیل ہونا، اور سبسٹنس جو جوہر ہے۔ یوکرسٹ میں وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو بدن اور خون ہے یہ واقعہ ہی مسیح کا بدن اور خون ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں، ہم جو مانتے ہیں، یعنی باقی سارے کے سارے ریفارم چرچ یا پروٹیسٹنٹ جو چرچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامتی طور پہ ہم کہتے ہیں اس کی یادگاری میں ہم کرتے ہیں۔ یہ بیسک ان کا ڈفرنس ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے جو یوکرسٹ میں ہے۔ تو مطلب کفارہ آپ مانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ سیم وہ بھی کفارہ انہی سے تو ہم نے سیکھا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں عقیدہ کنہوں نے دیا ہے؟ نکایا کی کونسل، ایک منٹ پلیز چپ کیجئے، پلیز ایک منٹ چپ، آپ پلیز چپ کریں۔ نکایا کی کونسل کون تھی اس وقت جب ہوئی تھی 325 میں؟ اس وقت چرچ آف پاکستان تھا؟ ویل
उस टाइम पे मतलब आप कौन थे? जहाँ तक मुझे लगता है कॉन्स्टेंटीन की बात कर रहे हैं। तो वो कौन था? कॉन्स्टेंटीन पहला बादशाह था जिसने कहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जहाँ तक 325 में 325 जब आए थे तो कौन थे उस वक्त लोग? क्या चर्च को कहा जाए? जैसे मैं हूं तो मुझे कहा जाएगा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का पादरी। मेरे सवाल को समझे। कैथलिक था, कैथलिक वर्ड था मुझे जहाँ तक याद है। तो अब सारे के सारे कहां से इल्म कहां से शुरू हुआ? वहां से। सारी की सारी चीजें कहां से दी? वहां से आई। लेकिन एक चीज है ना, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये मोबाइल है। अब जिस बंदे ने मोबाइल बनाया है उसने इसको अच्छे मकसद के लिए बनाया है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन आप इसका गलत यूज भी करते हैं, सही यूज भी करते हैं। जब उन्होंने कैथोलिसिज्म बना, सारी चीजें बनी, अकीदे बने, तो उन्होंने उसको अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं ये बात कह रहा हूं कि वक्त के साथ उनमें कई ऐसे फिरके आ गए जिन्होंने अपनी मर्जी से सारी मिशनें शुरू कर दी, अपना अकीदा शुरू कर दिया। ये बात गलत है, सही है? ऐसे ही हम में भी हैं कई ऐसे प्रोटेस्टेंट हैं जो मतलब ऐसे अकीदे को मानते हैं जो बाइबल से मुतसादम है। कई ऐसे पेंटिकॉस्टल हैं जो बाइबल से मुतसादम है, उनका अकीदा बिल्कुल बाइबल के उल्ट है, वो यीशु के कफारे को नहीं मानते। ये हर मिशन में है, हर मिशन में ऐसे फिरके हैं। तो आप होल मिशन को गलत ना कहें कि पूरी मिशन गलत है। मिशन का एक फिरका जरूर गलत हो सकता है। कलीसिया में एक बंदा गुनाहगार है तो पूरी कलीसिया गुनाहगार ना कहें, सही है? ठीक। और कोई बात? सब एक सवाल, पहले तो एक सादा सी इसकी डेफिनेशन बता दीजिए कि बिद्दत क्या है ताकि आम कारी समझ सके। और दूसरा ये कि हमें बिद्दत और अपने अकीदे में इम्तियाज़ कैसे करना है। जैसे हमारे इलाके में इस वक्त जो ज़्यादातर चल रहे हैं वो मोर्मन्स हैं, खामोशी से काम हो रहा है, ऑन चीज़स है और यहोवा विटनेस है। ये आते हैं खुदा के कलाम को हाथ में लेकर, हम लोग आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। किस तरह हम ये नहीं कि इनसे हमारे जो आम एक लिसनर है या कलीसियाई मेंबर है वो इनसे नबरदस्मा हो सके। ओके, बहुत अच्छी बात है। ये जो लफ्ज़ बिद्दत है, ये बिद्दा लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बिदा लफ्ज़ जो है उसका जो मतलब है उससे ये बिद्दत उर्दू में लफ्ज़ मुश्तिक है और इसका मतलब है कि दीन में नई बात निकालना, नया या अनोखा या नौ पैदा शुदा, ये बिद्दत का मतलब है। और इसका जो मफहूम हम लेते हैं कि किसी भी मज़हब में कोई ऐसी नई बात निकालना जो मज़हब के बुनियादी अकायद से मुतसादम हो, ये बिद्दत का मतलब है जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। जो आपका दूसरा सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल गुलफाम मैं अपने चर्च में था और वहाँ पे ना एक गाड़ी खड़ी थी, तो वहाँ पे गलियाँ छोटी हैं, तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी। तो मैंने उस बंदे को कहा, तो मैंने कहा थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर लो। तो उसने कहा जी कि हम खुदा का कलाम दे रहे हैं, खुदा का कलाम घर घर में दे रहे हैं। तो वो किताबें बांट रहे थे और सबका फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ वो ले रहे थे। तो उन्होंने एक बैग बड़ा अच्छा सा ना, बड़ा प्यारा सा फैंसी सा बैग मेरे लिए भी बनाया हुआ था, एक हैंड कैरी भी उन्होंने बनाया हुआ था। ये कल की बात है, 11J की मैं बात कर रहा हूँ, गोदरा कैंप। तो वो आए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, सारा कुछ है, सब ठीक है, मुझे सिर्फ आप एक अपना बुकलेट दे दें। आपका ईमान क्या है, आप किस चीज़ को मानते हैं, आप तसलीस को मानते हैं या नहीं मानते, आप मसीह को मानते हैं तो क्या मानते हैं, आप खुदा बाप को मानते हैं तो क्या मानते हैं, आप खुदा रूहुल कुदस को मानते हैं तो क्या मानते हैं। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, मैंने और आपने सेमिनरी की है, ये मैं बाकी लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर कोई आपके पास आता है तो उससे बोलें कि आपका अकीदा क्या है, आप किस अकीदे को प्रीच कर रहे हैं, आप खुदा बाप को क्या मानते हैं। ये लिख लें आप प्लीज, जो लोग लिख रहे हैं, आप खुदा बाप को क्या मानते हैं, आप खुदा बेटे को क्या मानते हैं। जैसे इनमें यूनिफिकेशन वाले चर्च वाले हैं तो वो मानते हैं रूहुल कुदस को, लेकिन रूहुल कुदस को खुदा बेटे का गुलाम मानते हैं। लेकिन हम क्या मानते हैं कि खुदा रूहुल कुदस खुदा है,
وہ غلام نہیں ہے. خدا بیٹا باپ کا غلام نہیں ہے, خدا باپ بیٹے کا غلام نہیں ہے. تو یہ چیزیں تین بیسک ہیں اور انہی پہ ہمارا ایمان کیا ہے وہ منحصر ہے. اگر ان پہ آپ بات کریں تو میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا یہ کتاب مجھے دیں, میں اس کو پڑھوں گا, پھر میں اپنے بشپ صاحب سے بات کروں گا. اگر وہ اجازت دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو اجازت ہوگی, نہیں تو یہ جو کتابیں آپ نے بانٹی ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں ہم آپ کو اکٹھی کر کے واپس کر دیں گے. تو یہ آپ کو بھی کہنا چاہیے, کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے, مسیح سے بڑھ کے کوئی بھی چیز ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ تین چیزیں ہمیں ضرور پوچھنی چاہیے ان سے. اور کچھ؟ جی کون ہے؟ یہ بدعت اور منافقت میں اس کی ڈیفینیشن کریں کہ بدعت اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ اوکے. کلام مقدس میں ان کے بارے میں فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ چلے بدعت ہے تو یہ بہت بری بات ہے, لیکن میں چوگا پہن کے کھڑا ہوں اور میں منافق ہوں, تو اس سے بڑی جو گناہ کی بات یا شرمندگی کی بات نہیں ہے. تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم میں منافقت نہیں ہونی چاہیے, ایمان ہے تو ایمان ہونا چاہیے, سچائی سے اسے کہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ہے. اس پہ پاری صاحب سے میں کہوں گا کہ جو کلیسیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نامینل, ہم انگلش میں سے بولتے ہیں کہ نامینل کرسچن جو ہوتے ہیں, کہ بس وہ نام کے کرسچن ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی, منافقت ہوتی ہے. یعنی ایک شعر بڑا اچھا بولتے تھے پادری پرویز سلطان کہ یسو تو میں واری جاواں بالے شادی چیلیاں. تو میں یسو کو بھی رکھتی ہوں اور میں بالے شاہ کو بھی رکھتی ہوں, میں جھوٹ کو بھی رکھتی ہوں اور میں یسو کو بھی رکھتی ہوں, میں شراب کو بھی رکھتی ہوں اور میں یسو کو بھی رکھتی ہوں, میں سگریٹ بھی رکھتی ہوں اور میں ساری چیزیں رکھتی ہوں. تو منافقت یہ ہے, تو اس منافقت سے ہمیں بچنا چاہیے. اور کوئی؟ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کی پوری تسلی ہوئی ہے. زوردار تالیاں, زوردار تالیاں بجائے پادری صاحب کے لیے. ہم آج کے سارے سیشن کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں اور خداوند کے خادم کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند اور زیادہ اپنے روح کے مسح میں اپنی خدمت اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے. بہت زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے, آپ 10 منٹ کا اگر بریک لے لیں تو اچھا ہے. 12:25 ہو رہے ہیں, 12:35 تک کوشش کریں یا میکسیمم 40 تک کہ آپ لوگ چائے پی کے واپس آ جائیں. ابھی چائے کا بریک ہوگا تو آپ لوگ 35 اور 40 تک جو ہے آپ واپس آ جائیں. اس کے بعد پادری فیڈرک صاحب ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں, ہم دوسرے سیشن کی طرف میں جو ہے وہ قدم رکھیں گے. شکریہ.